سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جنات اور انسان، لہم قلوب، ان کے پاس دل تو ہے، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین، اور ان کے پاس آنکھیں تو ہے، لا یبصرون بہا، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان، اور ان کے پاس کان تو ہے، لا یسمعون بہا، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت والے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جنہوں نے قرآن کی آیات کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کی دو صورتیں میں نے عرض کی، ایک یہ کہ ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور ایک صورت جھٹلانے کی یہ بھی ہے کہ تسلیم تو کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ جب اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا تو یہ گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ بہت سارے جنات اور انسان کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا۔ یہاں پر ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جنات اور انسان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو وہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی جہنم میں جانا ہے، تو پھر ان کا قصور کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو سنتے اور پڑھتے ہیں کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی عبادت اور معرفت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک فرماتے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کس لیے کیا کہ میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں، اس چیز کو پہچان کے زندگی گزاریں کہ ہمارا اللہ ہے کون، اللہ کی معرفت اور پھر اللہ کی عبادت کی۔ یعنی یہ نہیں کہ مسلمان وہ ایسے بے شعوری طور پر، رسمی طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ دیگر مذاہب والے کسی بھی بت کو، کسی بھی خدا کو پوجتے ہیں تو رسمن ہے،
لیکن مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو محض رسمی عبادت نہیں کرتا، شعور کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کو پہچان کے کرتا ہے، معرفت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کتنے بڑے عظیم ہیں، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے انسان اور جن پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انسانوں جنوں کی تخلیق کا مقصد وحید تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیدا ہی ان کو جہنم کے لیے کیا ہے۔ تو علماء نے یہاں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ جو لام کا لفظ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے، یہ جو لِجَهَنَّمَ ہے یہ لام مقصد بتانے کے لیے نہیں، انجام بتانے کے لیے، یعنی پیدا تو اللہ نے سارے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن کچھ انسان و جنات اپنے اس مقصد سے اتنا دور ہٹ جاتے ہیں اور اپنے اس مقصد کو اس قدر کھو دیتے ہیں کہ گویا کہ ان کی تخلیق ہی جہنم کے لیے کی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے اور صندوق میں وہ دریا کے اندر بہتے ہوئے فرعون کی محل کی طرف آ رہے تھے تو وہاں اللہ پاک نے ایک لفظ فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اس بچے کو آل فرعون نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ مقصد کیا تھا؟ آگے قرآن کریم نے بتایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے لیے غم کا سبب بن جائے۔ حالانکہ فرعونیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو ان کے اٹھانے کا مقصد تو یہ نہیں تھا، انہوں نے تو بچے کو اس لیے اٹھایا تھا کہ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لیکن چونکہ انجام یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے غم کا سبب بننا تھا، اس کی بادشاہت کے زوال کا سبب بننا تھا، تو گویا ان کے اٹھانے کا انجام یہ ہوا کہ وہ بچہ ان کا دشمن بن گیا، ان کے لیے غم کا سبب بن گیا۔ عربی زبان میں اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو غذا دیتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں للموت، موت کے لیے۔ حالانکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس لیے نہیں پالتی کہ یہ مر جائے، لیکن بالآخر انسان نے کیا ہے، مرنا ہی ہے، جتنا بھی جی لے آخرکار مرنا ہی ہے۔ تو گویا یوں کہا جاتا ہے کہ ماں جتنی بھی خوراک دے رہی، جتنی بھی پرورش کر رہی ہے بچے کی، انجام یہی ہے کہ اس نے موت کا شکار ہونا ہے، اس نے موت کے منہ میں جانا ہے۔ یا اسی طرح ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اپنے گھروں کو بناؤ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ لَدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، بچے پیدا کرو موت کے لیے اور عمارتیں بناؤ ویران ہونے کے لیے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان بچے کی جو پیدائش حاصل کرتا ہے وہ موت کے لیے نہیں، وہ تو زندگی کے لیے کرتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان جو بلڈنگ بناتا ہے، مکان بناتا ہے، کوئی اور چیز بناتا ہے تو وہ ویران کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے بناتا ہے۔ لیکن چونکہ انجام یہی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس نے مرنا ہے، جو بھی بلڈنگ بنے گی اس نے ایک نہ ایک دن اجڑنا ہے، تو اس لیے انجام کو پہلے یاد دلا دیا جاتا ہے کہ لَدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ،
پیدا کرو موت کے لیے، بلڈنگیں بناؤ ویران ہونے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں یہ فرمایا، گویا ان انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جہنم میں جائیں۔ دوسری بات یہاں پہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اور تقدیر کا مسئلہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ آ کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب انسان جانے ہی جہنم میں ہے تو پھر عمل کا کیا فائدہ۔ تو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کسی بھی انسان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں، میں نہیں جانتا آپ کیا ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان کا پتہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جو بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی زندگی میں جنت والے اعمال ہی آسان ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، انسانیت کا احساس، دوسروں کی ہمدردی، ایثار، خیر خواہی، یہ وہ اعمال ہیں جو جنتیوں والے اعمال ہیں۔ یہ علامات بتاتی ہیں کہ یہ بندہ کدھر جا رہا ہے۔ اسی طرح جہنمیوں والے اعمال ہیں جو وہاں جانے کے لیے گویا کہ تخلیق کیا گیا ہے، اس کی زندگی میں وہی اعمال نظر آئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پابند کیا گیا کہ اپنے آپ کو کھینچ تان کر جنتیوں والے اعمال پہ لگائے رکھو۔ لگے رہو گے تو اللہ کرم نوازی کر دے گا، اللہ دستگیری فرمائے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ رحمت کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ جنت بھی نصیب فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ انسان اور جنات تو ہیں ہی ایسے کہ گویا ان کا انجام ہی جہنم ہے۔ فرمایا لہم قلوب، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس دل تو ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں، کان تو ہے سنتے نہیں۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی بے ایمان ہیں، جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں، جن جن لوگوں نے بھی اللہ کو ناراض کیا ہے، سارے ہی سمجھدار لوگ ہیں، پاگل تھوڑی ہیں، اور سنتے بھی ہیں سارے بہرے نہیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں سارے اندھے نہیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر 6 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو کیا وہ سارے نابینا ہیں، سارے اندھے ہیں، سارے بہرے ہیں، سارے بے وقوف ہیں، لاعقل ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کے پاس تو دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں؟ یہ تو خلاف واقع بات ہو گئی۔ ابو جہل ہو یا جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے، وہ سارے کے سارے دیکھنے والے تھے، سننے والے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ اندھا پن ہے، اسی طرح کسی چیز کو غلط دیکھنا یہ بھی اندھا پن ہے۔ جیسے ایک بندہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جہاز کیا ہوتا ہے، جہاز کیا چیز ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جاہل ہے۔ لیکن ایک بندہ سائیکل کو ہی جہاز سمجھ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بڑا سائنسدان ہے، سائیکل کو ہی جہاز سمجھ رہا ہے۔ اس کو بھی تو کیا کہیں گے؟ یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ جہاز ہوتا کیا ہے۔ تو جس طرح نہ جاننا جہالت ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے، یہ اس سے بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح نہ سننا یہ بہرا پن ہے، تو غلط سننا یہ بھی بہرا پن ہے۔ ہمارے یہاں بھی اردو میں، پنجابی میں جب کوئی بندہ عمل نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تینوں سنتا نہیں، حالانکہ وہ سن تو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ تینوں سنتا نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ تو کر نہیں رہا، تو گویا تو سن ہی نہیں رہا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا، جس کے لیے ان کو دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے، اعضائے جسمانی دیے، جب ان کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کر رہے، غلط استعمال ان کا، وہ گویا کہ اللہ کی مقصد کے خلاف ہے۔ اس لیے خلاف واقعہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے یہ جسم عطا کیا تھا، یہ اس کام کوئی پورا نہیں کر رہا، اس مقصد کوئی پورا نہیں کر رہا۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو چوپائے اور مویشیوں جیسے۔ ایک مویشی اور چوپائے کا کام بھی کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا۔ یہی کام انسان بھی کرے تو انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی بچے پیدا کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ آج پوچھیں جی کما کس لیے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ اور جناب کام کس لیے کر رہے ہیں؟ تھک کس لیے رہے ہیں؟ کمانے کے لیے۔ تو کمانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کما رہے ہیں۔ اسی سرکل میں ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کو راضی کرنا، آخرت کو بنانا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان میں اور جانور میں گویا کہ فرق ہی نہیں رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بہرحال اپنا مقصد تو پورا کر رہا ہے۔ جس جانور کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جانور اپنا وہ کام، اپنی ڈیوٹی پوری سر انجام دے۔ گھوڑے کی تخلیق کا مقصد باربرداری ہے، بوجھ اٹھانا ہے، کام کر رہا ہے۔ اونٹ کو پیدا کرنے کا مقصد صحراؤں میں سفر کرنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ بھینس کی تخلیق کا مقصد دودھ دینا ہے، وہ اپنا کام کر رہی۔ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی، ساتھ ساتھ وہ جو کام ہے کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب انسان وہ کام تو کرے جو جانوروں والے ہیں، لیکن جو مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اس کو پہچاننا، اس کو راضی رکھنا، وہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہا، تو یہ تو گویا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل لوگ ہیں۔ غفلت والی زندگی سب سے زیادہ خطرناک، انسان کو اللہ کی طرف رجوع بھی نہ ہو۔ رات کو بستر پہ سوتے ہوئے کم از کم 2-4 منٹ کے لیے اپنے دن بھر کا محاسبہ تو کریں کہ میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ اگر بس پڑا اور سو گیا، کوئی پرواہ نہیں، تو یہ غفلت والی زندگی سخت ناپسندیدہ زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت والی زندگی سے محفوظ رکھے۔ فرمایا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے کم از کم 10 آیات قرآنی کی تلاوت کر لے گا، اللہ اس کو غافلوں میں شمار نہیں کرے گا۔ تو اگر اتنا بھی ہم سے نہ ہو سکے تو پھر ہم سے بڑا غفلت والا اور کون ہوگا؟ اللہ ہمیں اس غفلت والی زندگی سے نجات دے، اللہ کو پہچان کر اپنے مقصد پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما